حضور یہ متفرق جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے پاکستان سے ایک احمدی خاتون کا بھجوایا ہوا سوال ہے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 سے متعلق ہے. آیت کے الفاظ ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں خالدون سوالیہ ہے. فَهُمُ الْخَالِدُونَ سوالیہ ہے. فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. فَهُمُ الْخَالِدُونَ جی اگر تو نظر تو کیا وہ زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ جی اس کو پڑھیں اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. فَهُمُ الْخَالِدُونَ نہیں پھر وہی اسٹیٹ فَهُمُ الْخَالِدُونَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ سوال اٹھائیں جی تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ جی اس کے بغیر تو مضمون بالکل بگڑ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو فوت ہو گیا تو فکر نہ کر وہ سارے زندہ رہیں گے ہمیشہ. پڑھنے سے فرق پڑتا ہے سارا. کیونکہ عربی زبان میں سوالیہ نشان نہیں آتے استفہامیہ، اس لیے سارے جملے غور سے خود ہی استفہامیہ کے رنگ میں پڑھنے پڑتے ہیں اگر وہ استفہامیہ ہو. چلیں اس آیت کے متعلق وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں اس آیت کو کس انداز میں ہمیں پیش کرنا چاہیے اور ہمارا طرز استدلال کیا ہونا چاہیے. اچھا ویسے میں یہ بتاؤں کہ سب استفہامیہ کا اس طرح کا نشان تو نہیں ہوتا، مگر حل آ وغیرہ کے لحاظ سے استفہامیہ آتا بھی ہے. اس کے باوجود بہت سے ہیں جہاں استفہامیہ نشان کوئی نہیں ہے. قل کے تابع جتنے سوال اٹھائے گئے ہیں ان میں استفہامیہ کا سوال نہیں ہے مگر مضمون وہی ہے. اور بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو کس طرح پیش کرنا چاہیے یہ پوچھ رہی ہیں. ضرور اسی سے استدلال کرنا ہے. جو دوسری آیات ان کے ذہن نشین ہیں جن کو آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں انہیں کو استعمال کریں. قرآن کریم نے فرمایا ہے جہاں اس کا ذکر ہے دعوت اللہ کا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. پہلے ہے ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. پہلے حکمت سے کام لو اور بجائے بحثوں میں پڑھنے کے حکمت کے طریق پر ان کے دل میں جاگزین کر دو کہ تم لوگ سچے ہو. پھر جب نصیحت کرو تو ابھی دلیلیں شروع نہ کرو، پہلے اچھی نیک باتیں سمجھاؤ ان کو کہ یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. جب جھگڑے کی باری آتی ہے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اس دلیل کو استعمال کرو جو بہترین ہو. ہر دلیل قرآن کریم کی بہت اچھی ہے مگر یہاں استعمال کرنے والے کی نسبت سے بدل جاتی ہے. بعض لوگ اچھی مضبوط دلیلوں پہ قائم ہو کر ان سے بات سمجھاتے ہیں، دوسرا کوئی بات چھیڑتا ہے تو خام خواہ کھسکتے کھسکتے ایسی آیات پر آ جاتے ہیں جن پر ان کو اختیار نہیں ہے استدلال کا. ہر آیت سے ہر شخص استدلال نہیں کر سکتا. جتنا بڑا وہ صاحب فہم ہوگا، جتنی اس کو استنباط کی طاقت اللہ سے ہوگی، اتنا مضبوطی سے وہ ان آیات کو استعمال کر سکتا ہے جن کا کسی مضمون سے تعلق ہے. عام آدمی کے قبضہ قدرت میں نہ ہو یہ بات. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو 30 آیات سے استنباط فرمایا ہے وہ آپ ہی کا حق ہے. اب احمدی بعض سادگی میں سمجھتے ہیں چونکہ مشیر صاحب نے 30 آیات فرمائی ہیں ہم جس کو مرضی پکڑ لیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب ایک شخص تلوار چلا سکتا ہے اور بندوق نہیں چلا سکتا تو بندوق آسن نہیں ہے اس کے لیے. بندوق چلانے والے اگر راکٹ نہیں چلا سکتے تو راکٹ آسن نہیں ہے، حالانکہ ویسے آسن ہے، اس نسبت میں آ کے آسن نہیں رہتا. اب ہمارے ایجپشنز نے جو راکٹس لیے تھے رشیا سے وہ سارے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے اس جنگ میں جس میں انہوں نے سینائی پہ قبضہ کیا تھا. اسی طرح نئے نکھور پورے کے پورے، کیونکہ ان کو ابھی چلانے کا سلیقہ ہی نہیں آیا تھا، چلاتے کس طرح. تو ایسی دلیلوں پہ خام خواہ کنسنٹریٹ کر کے ضرور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا جس پر پورے عبور نہ ہو. میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ کام نہ کریں. کھلی کھلی واضح آیات ہیں جن سے ان کو ہلنے نہ دیں.
पर जब तक पहले इसको तय ना करोगे मैं अगली दिलों पे नहीं जाऊंगी। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक में, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में, और फलम्मा तवफ़्फ़यतनी है, इनके अंदर दायरे में रहें तो कोई मजाल नहीं किसी के इनको शिकस्त दे सके या किसी तरह भी नीचा दिखा सके। समझ गए?